ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ پشاور سے آئی ہے۔ وہ ملک ہے جس نے کبھی کسی کے اندرونی معاملات کے حوالے سے بیان نہیں دیا۔ پاکستان کے حوالے سے پہلی مرتبہ چینی وزیر خارجہ جب پاکستان آئے کنگ کانگ، تو انہوں نے یہ بیان دیا وہ دوبارہ وزیر اعظم بن سکیں گے۔ اس سوال کا جواب بھی میں آپ کو دوں گا۔ کیوں السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فخر الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈے نیوز میں۔ آج آپ کو میں جو تازہ ترین پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹ کروں گا۔ ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ پشاور سے آئی ہے، پشاور ہائی کورٹ سے آئی ہے، اور وہ کس کنٹیکس میں ہے اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ کیا عمران خان سابق وزیر اعظم چیئرمین تحریک انصاف، جن کو تقریباً 180 مقدمات کا سامنا ہے، کیا وہ دوبارہ وزیر اعظم بن سکیں گے؟ اس سوال کا جواب بھی میں آپ کو دوں گا، کیونکہ اس حوالے سے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے آخری جو میں نے ویلاگ کیا تھا وہ 9 مئی کے جو واقعات تھے اس کے کنٹیکس میں میں نے کیا تھا، کیونکہ صورتحال جو تھی وہ بالکل کلیئر نہیں تھی، واضح نہیں تھی، تو اس لیے میں نے اپنی جانب سے جو ویلاگ کا سلسلہ جو تھا اس کو تھوڑی سی بریک دی تھی۔ اب سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے پچھلے 15 مہینوں کا احوال رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ مختصراً آپ کو یاد کروا دوں کہ ہوا کیا تھا۔ جی ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون نواز، JUI، MQM اور پاکستان مسلم لیگ کاف۔ پاکستان مسلم لیگ کاف اور MQM یہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی تھے۔ انہوں نے اس وقت کی حکومت وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو لائی گئی تھی اس میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ یہ حکومت کو چھوڑ کر اپوزیشن میں چلے گئے تھے، اور اس طرح سے عدم اعتماد کی جو تحریک جو تھی وہ کامیاب ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ میں معاملہ کیوں گیا تھا؟ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تھا اس وجہ سے کہ جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی، سابق وزیر اعظم چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا موقف یہ تھا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھی۔ جی بالکل غیر آئینی غیر قانونی اس کنٹیکس میں تھی کہ تمام اراکین اسمبلی نے یہ آرٹیکل 5 کے تحت آئین کے تحفظ کا ایک حلف لیا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آرٹیکل 5، آرٹیکل 63A، یعنی 63A جو ہے وہ آپ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر کسی دوسری پارٹی کو ووٹ نہیں دے سکتے، اور دیں گے تو آپ کی رکنیت ختم ہو جائے گی۔ تو عمران خان کا موقف تھا کہ یہ ایک بیرونی سازش تھی جس کو اندرونی کرداروں کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ ان کی حکومت کو گرانے کے لیے کامیاب بنایا گیا تھا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عمران خان جو تھے ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ روس نہ جائیں، روس کا دورہ نہ کریں۔ 24 فروری 2022 کو آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے روس کا دورہ کیا تھا، اور ساتھ ہی یوکرین کی جنگ جو تھی جس دن وہ پہنچے تھے وہ شروع ہو گئی تھی۔ امریکہ کی جانب سے اور دیگر یورپین ممالک کی جانب سے یہ تقاضا کیا گیا تھا کہ آپ اس واقعے کی مذمت کریں۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو یوکرین پر روس کا حملہ ہوا تھا اس کی مذمت کی، یعنی کہ حکومت عمران خان کی تھی، وزیر اعظم وہ تھے، لیکن ان کی جانب سے اس عمل کی مذمت کی گئی۔ اسی طرح سے عمران خان کو جو امریکی یعنی جس کو وہ سازش کہتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک سفارتی مراسلہ سائفر میسج جو تھا پاکستان کے امریکہ میں سفیر انہوں نے بھیجا تھا، اور جب وہ دفتر خارجہ میں ڈی کوڈ ہو کر ان کو پیش کیا گیا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، اس کو کامیاب ہونا چاہیے، اور اگر یہ کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور عمران خان جو تھے وہ یہ سوال اٹھا رہے تھے اس وقت کہ وزیر اعظم تو وہ ہیں، تو پھر یہ ان کی حکومت کو گرانے کے لیے کون اتنا طاقتور ہے جس کو یہ کہا جا رہا ہے؟ تو یقیناً ان کا اشارہ جو تھا وہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف تھا، اور پھر بعد میں حالیہ دنوں میں انہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کر دیا، اور جب دوبارہ سے ابھی سائفر کا معاملہ جو تھا وہ سامنے آیا، وہ سامنے اس شکل میں آیا کہ عمران خان کے اوپر الزام ہے کہ جی سائفر جو تھا وہ اس کو ڈسکلوز کر کے عمران خان نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔ عمران خان کے بارے میں
یہ کہا جا رہا تھا کہ سائفر کا میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ردی کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سائفر جو تھا، سفارتی مراسلہ جو تھا، وہ اگر ردی کا ٹکڑا تھا یا اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، تو پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کیسے ہو سکتی ہے، اور عمران خان کے اوپر اس حوالے سے مقدمہ یا تحقیقات کیسے ان کے خلاف ہو سکتی ہیں۔ دوسری بات، سائفر ایک حقیقت ہے، دفتر خارجہ میں اس کی اصل کاپی موجود ہے، یعنی کہ جو کوڈڈ ہے، سائفر جو ہوتا ہے وہ کوڈ ورڈز میں ہوتا ہے، تو اس کی جو اوریجنل ہے وہ تو دفتر خارجہ کا جو کرپٹو سینٹر ہے اس کے اندر محفوظ پڑی ہے، اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے۔ تو عمران خان کو ڈیکوڈ کر کے، یعنی کہ اس کو ترجمہ کر کے کہہ لیں، یا اس کو سمپل لینگویج میں اردو میں یا انگلش میں اس کو وہ کر کے ان کو رپورٹ پیش کی گئی کہ سفیر نے کیا بھیجا تھا، اور امریکہ کے جو عہدیدار تھے ڈونلڈ لو، انہوں نے ان کو کیا باتیں کہی تھیں۔ اینی ہاؤ، اب یہ مراسلہ جو تھا قومی سلامتی کمیٹی میں زیر بحث آیا، وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ بلیٹنٹ یعنی کھلا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی، جس پر امریکی سفیر کو بلا کر پروٹیسٹ بھی کیا گیا تھا۔ دوسری مرتبہ یہ مراسلہ جو موجودہ پی ڈی ایم کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ جو آرمی چیف تھے، ایئر چیف تھے، نیول چیف تھے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی، یہ سیم تھے، یہ وہی سول یہ ملٹری کے وہ کام تھے جو کہ عمران خان کی قیادت میں جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا تو اس میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی۔ اینی ہاؤ، سفارتی مراسلہ یا سائفر کا معاملہ جو تھا، اپوزیشن یعنی جو اس وقت کی حکومت ہے پی ڈی ایم، ان کا یہ موقف تھا کہ عمران خان نے اپنی اس پہ خوب سیاست چمکائی، اور لیکن انہوں نے پھر خود دوبارہ اس کو زندہ بھی کر دیا ہے، یہ پی ڈی ایم نے خود زندہ کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 1.5 سال پہلے جب عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا تو عمران خان کو سیاسی فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ یقیناً عمران خان کو سیاسی فائدہ ہوا، کیونکہ اس وقت عمران خان کی حکومت کی جو پاپولیرٹی تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ مہنگائی تھی، انفلیشن تھی، جو 16, 17, 18% کے لگ بھگ تھی، اور روزانہ وہ یہ سوچتے تھے کہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ اس مہنگائی کا چرچا جو تھا، اس میں زیادہ کردار جو تھا پاکستان کے نیشنل میڈیا کا بھی تھا، جو کہ اس وقت کی اپوزیشن کے ایما کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے ایما کے اوپر عمران خان کی حکومت کو ناکام حکومت دکھانے کے لیے دن رات پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ اینی ہاؤ، عمران خان کی حکومت 9 اپریل کو ختم کی گئی تھی، اور آج 1.5 سال کے بعد عمران خان جبکہ 60 سے زائد جلسے کر چکے ہیں، بائی الیکشنز جیت چکے ہیں، اکیلے وہ قومی اسمبلی کی 7-8 نشستیں جو تھیں وہ جیت چکے ہیں، تو ان کا جو سیاسی گراف ہے وہ اس وقت 70 سے 80% پر ہے۔ تمام انڈیپینڈنٹ سروے بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے موجودہ جو 13 جماعتوں کا ٹولہ ہے، کوalition حکومت ہے، وہ الیکشن میں جانے سے گھبرا رہے ہیں۔ 9 اگست کو قومی اسمبلی اور دیگر اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دی جائیں گی۔ کے پی کے اور پنجاب تو پہلے ہی تحلیل کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد جب الیکشنز نہیں ہوئے اور پھر 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس میں پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنان جو تھے وہ گرفتار ہوئے، ان کو متعدد مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ جو نچلی قیادت تھی یا وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئی 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے، یا وہ اس وقت انڈر گراؤنڈ ہے، اور عمران خان جو ہیں وہ ان کے خلاف 180 کے قریب مقدمات ہیں، جس میں 9 مئی کے بھی مقدمات ہیں، ان کے خلاف قتل کے مقدمات ہیں، ان کے خلاف توشہ خانہ کا مقدمہ ہے، ان کے خلاف جناب یہ جو سائفر کا معاملہ ہے اس کا مقدمہ ہے۔ عمران خان کی ابھی تک گرفتاری جو تھی وہ صرف ایک دفعہ عمل میں آئی، میں اس کو گرفتاری کہوں گا کیونکہ حکومت کی جانب سے یہی موقف اختیار کیا گیا تھا، جبکہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے 9 مئی کو ابڈکٹ کیا گیا تھا، یعنی کہ اغوا کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا، عمران خان کو سپریم کورٹ میں بلایا گیا، بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ عمران خان جو تھے وہ ججز انٹری گیٹ سے داخل ہوئے، مرسیڈیز بینز میں ان کو لایا گیا تھا، بہت عزت افزائی ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کو کہا گڈ ٹو سی یو، اور اس کے بعد عمران خان کی جو ابڈکشن تھی یا گرفتاری تھی اس کو غیر قانونی
ڈکلیئر کیا گیا۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوئے، سلاخوں کے پیچھے نہیں گئے۔ نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف، یہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہو، یعنی کہ عمران خان سلاخوں کے پیچھے جائیں، ان کی گرفتاری عمل میں آئے اور پھر الیکشن ہو، میدان خالی ہو اور وہ الیکشن جیتیں۔ لیکن مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے، صنعتیں بند ہو چکی ہیں، اور جو IMF سے $3 ارب کا پاکستان کو قرضہ ملا ہے، اس کی شرائط ایسی ہیں جس سے بجلی کے نرخوں میں ہوشربا اضافہ ہو چکا ہے، عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، گیس کی قیمتوں میں تقریباً 50% اضافہ کر دیا گیا ہے، عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی لیکن کم ہوئی، لیکن اس سے مہنگائی پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے روپے کی جو قدر ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، لیکن وہ بھی آپ نہ ہی کہیں تو بہتر ہے، کیونکہ روزانہ جو ہے روپے کی قدر گر رہی ہے، اور پھر سے انڈیکیٹرز یہ آ رہے ہیں کہ شاید 300 سے اوپر ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر جو ہے وہ چلی جائے گی۔ تو لہٰذا معیشت، پاکستان کی ایکسپورٹس، یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں، سعودی عرب، UAE، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پاکستان کو اب قرضوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، اپنے اوپر اپنے وسائل خود پیدا کرنے چاہیے۔ IMF کی جانب سے بھی ایسا ہی میسیج ہے۔ اب پاکستان میں سیاسی استحکام کی بات کی جا رہی ہے۔ چین وہ ملک ہے جس نے کبھی کسی کے اندرونی معاملات کے حوالے سے بیان نہیں دیا۔ پاکستان کے حوالے سے پہلی مرتبہ چینی وزیر خارجہ جب پاکستان آئے، کنگ کانگ، تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ پاکستان سیاسی استحکام کی طرف جائے، سیاسی استحکام لائے تاکہ معاشی استحکام آئے، اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری ہو سکے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اب 9 اگست کو موجودہ حکومت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ KPK اور پنجاب کی اسمبلیاں پہلے ہی تحلیل ہو چکی تھی، اب بلوچستان، سندھ اور مرکز میں قومی اسمبلی یہ تحلیل ہونی ہے 9 اگست کو۔ نگران وزیر اعظم اور ان کا سیٹ اپ آنا ہے۔ جیسے کہ نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے اضافہ کیا گیا ہے، اس سے خدشات پیدا ہوئے ہیں کہ شاید اگلے 1 سال تک الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کر دیے جائیں کسی بھی بہانے کی شکل میں، چاہے وہ سیکیورٹی کا ہو، سیلاب کا ہو، بھارت کے ساتھ کسی بھی قسم کی محاذ آرائی ہو، یا ملک کی معاشی صورتحال ہو، یا امن و امان کی صورتحال ہو۔ اینی ہو، یہ خدشات ہیں۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ شاید نہ ہوں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو گرفتاریوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں علی محمد خان کو رہا کرنے کا حکم آج سامنے آیا ہے، اور معزز جج صاحب نے کہا ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں جو عدالتی حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی جب علی محمد خان جو پاکستان تحریک انصاف کے MNA رہ چکے ہیں، رہنما ہیں، ان کی رائے کے احکامات دیے اور ان کو پھر سے گرفتار کیا جاتا رہا۔ یہی ہو رہا ہے 9 مئی کے بعد سے، جب سے عدالتوں سے لوگوں کو رہائی ملتی ہے تو ان کو دوبارہ سے کسی مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جس قسم کی فسطائیت، جس قسم کی آمرانہ طرز حکومت ان 13 جماعتوں نے، جو اپنے آپ کو بڑی جمہوریت پسند، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ووٹ کو عزت دو، پاکستان مسلم لیگ نواز، یہ دعوے کرتے تھے، اور جس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، خواتین کے ساتھ جس طرح پنجاب کی پولیس اور اسلام آباد کی پولیس نے رویہ اختیار کیا، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، بیڈ رومز تک گھس گئے اور ان کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اس طرح کے مناظر پہلے نہیں دیکھے گئے تھے۔ اور جس طرح سے کریک ڈاؤن ابھی بھی جاری ہے، اس فسطائیت کی نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک سے باہر بھی مذمت کی جا رہی ہے، اور یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر قانون کی حاکمیت ہے یا نہیں ہے۔ یہ بہت اہم صورتحال بن گئی، اور جب قانون کی حاکمیت کے اوپر سوالات اٹھ جائیں تو پھر سرمایہ کار جو ہے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ نہیں آؤ، میں پروگرام کو یہاں پہ اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا، پشاور ہائی کورٹ سے ایک تازہ ترین بڑی خبر آئی ہے۔ معزز جج صاحب نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ کیسے احکامات کو نہیں مانتا، اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ وہ آئندہ ایسا نہ کر سکیں۔ اگر ہائی کورٹ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی سامنے آ گئی تو یہ جتنی بھی غیر قانونی گرفتاریاں ہیں، اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی تبدیلی سامنے رونما ہو سکتی ہے۔
اور لوگوں کی رہائی، جو کہ عمران خان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ 10,000 سے زائد کارکنان جو ہیں وہ گرفتار ہیں، ان کی رہائی جو ہے وہ اس کے لیے راستہ کھل جائے گا، اور اسی طرح سے عمران خان کے خلاف بھی جو 180 کے قریب مقدمات ہیں ان کے خاتمے کا راستہ بھی کھل جائے گا۔ اب آخری جو ایڈیٹوریل ہے میرا وہ یہ ہے کہ کیا الیکشنز ہوں گے، کیا پی ٹی آئی واپس آ سکتی ہے؟ جی، سپریم کورٹ میں پنجاب اور کے پی کے حوالے سے جو مقدمہ ہے وہ ابھی زیر التوا ہے، وہ ختم نہیں ہوا ہے، اور جس طرح سے نگران وزیر اعلیٰ کے وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر وہ جو دیگر صوبوں میں نگران وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں ان کے بھی اختیارات اسی طرح سے سمجھے اور ان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اگر الیکشن میں التوا کا معاملہ ہوا حلقہ بندیوں کے حوالے سے یا کسی حوالے سے، معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا۔ سپریم کورٹ کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ پورے ملک میں ایک دن الیکشنز کروانے ہیں۔ سپریم کورٹ اس حوالے سے شہباز شریف جو کہ اس وقت وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی کر سکتی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ سپریم جوڈیشل کمیشن میں پڑا ہوا ہے، اگر انہوں نے اپنے آئینی ذمہ داریوں سے انحراف کیا تو ان کے خلاف بھی کارروائی اور ان کو عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ ملک گیر انتخابات کے حوالے سے بڑا فیصلہ دے سکتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس طرح کا فیصلہ آئے گا۔ دوسری بات، الیکشنز ہوں گے تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ صاف شفاف الیکشنز ہونے چاہیے۔ یورپی یونین کی طرف سے پاکستان کو باور کرایا گیا ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ عمران خان یا دیگر جو سیاسی جماعتیں ان کے اوپر کسی بھی قسم کا دباؤ ڈالا گیا تو پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، اس کو معطل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ صاف شفاف الیکشنز ہوں گے تو پھر عمران خان کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے چانسز جو ہیں وہ 90% نہیں پھر 100% ہوں گے، اور کیونکہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ سیاسی مقدمات ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سیاسی انتقام ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ پھر تفصیلات شیئر کروں گا، لیکن پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں علی محمد خان کی رہائی سامنے آئی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر 8 اگست کو جب ڈپٹی کمشنر پیش ہوں گے اور ان کے خلاف عدالت نے کوئی حکم دے دیا تو پھر ملک گیر جو دیگر گرفتاریاں ہوئی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، ان کی رہائی کا راستہ کھل جائے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔